بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں میں دو طرح پر ناچ ہوتے ہیں۔ ایک تو رنڈی وغیرہ کا ناچ جو مرد کراتے ہیں، دوسرا وہ ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈومنی، کوئی میراسن وغیرہ ناچتی ہے اور کلے وغیرہ مٹکا چٹکا کر تماشا کرتی ہے۔ یہ دونوں حرام اور ناجائز ہیں۔ رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کو سب مرد دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس کے بولنے اور گانے کی آواز سنتے ہیں، یہ کان کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے۔ اس کی طرف دل کو رغبت ہوتی ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ جو زیادہ بے حیا ہیں اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ بعض بدکاری بھی کرتے ہیں تو یہ اصل زنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون صاف صاف آ گیا ہے کہ جس طرح بدکاری زنا ہے، اسی طرح آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، پاؤں سے چلنا وغیرہ ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کو کھلم کھلا کرنا شریعت میں اور بھی برا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کبھی کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی اتنی پھیل جائے کہ لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں تو ضرور ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل پڑتی ہیں کہ ان کے بزرگوں میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اب سمجھو کہ جب یہ ناچ ایسی بری چیز ہے تو بعض آدمی جو شادی کے موقع پر اس کا سامان کرتے ہیں یا دوسری طرف والوں پر تقاضا کرتے ہیں، یہ لوگ کس قدر گناہ گار ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ محفل کرانے والا جتنے آدمیوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جس قدر جدا جدا سب کو گناہ ہوتا ہے، وہ سب ملا کر اس اکیلے کو اتنا ہی گناہ ہوگا۔ مثلاً فرض کرو کہ مجلس میں 100 آدمی آئے تو جتنا گناہ ہر آدمی کو ہوا وہ سب اس اکیلے کو ہوا، یعنی مجلس کرنے والے کو پورے 100 آدمیوں کا گناہ ہوا۔ بلکہ اس کا دیکھا دیکھی جو کوئی جب کبھی ایسا جلسہ کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کی بنیاد ڈالا ہوا سلسلہ چلے گا اس وقت تک برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتا رہے گا۔ پھر اس مجلس میں باجا گاجا بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے، جب طبلہ سارنگی وغیرہ، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ان باجوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کے مٹانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکانہ۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا کا نقصان اس میں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کے شوہر کی یا دلہا کی طبیعت ناچنے والی پر آ جاتی ہے اور اپنی بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے، پھر یہ ساری عمر روتی رہتی ہیں۔ پھر غضب یہ کہ اس کو نامواری اور آبرو کا سبب جانتی ہیں اور اس کے نہ ہونے کو ذلت اور شادی کی بے رونقی جانتی ہے، اور گناہ پر فخر کرنا اور گناہ نہ کرنے کو بے عزتی سمجھنا، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والا نہیں مانتا، بہت مجبور کرتا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ لڑکی والا اگر یہ زور ڈالے کہ پشو اس پہن کر تم خود ناچو، تو کیا لڑکی لینے کے واسطے تم خود ناچو گے، یا غصہ میں درہم برہم ہو کر مرنے مارنے کو تیار ہو جاؤ گے اور لڑکی کی کچھ پرواہ نہ کرو گے؟ پس مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے۔ تو جیسے اس میں شادی ہونے نہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح خلاف شرع کاموں میں صاف صاف جواب دے دینا چاہیے۔ شادی کرو چاہے نہ کرو، ہم پر ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے۔ اسی طرح اس میں شریک بھی نہ ہونا چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے۔ اب رہ گیا وہ ناچ جو عورتوں میں ہوتا ہے، اس کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے، خواہ اس میں ڈول وغیرہ کسی قسم کا باجا ہو یا نہ ہو، ہر طرح ناجائز ہے۔ کتابوں میں بندروں تک کے ناچ تماشوں تک کو منع لکھا ہے، تو آدمیوں کو نچانا کس طرح برا نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ کبھی گھر کے مردوں کی بھی نظر پڑتی ہے اور اس میں وہ خرابیاں ہوتی ہیں جن کا کہ یہ ناچنے والی گاتی بھی ہیں، اور گھر سے باہر مردوں کے کان میں آواز پہنچتی ہے۔ جب مردوں کو عورتوں کا گانا سننا گناہ ہے تو جو عورت اس گناہ کا باعث بنی وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ بعض عورتیں اس ناچنے والی کے سر پر ٹوپی رکھ دیتی ہیں اور مردوں کی شکل یا وضع بنانا عورتوں کو حرام ہے، تو اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گناہ گار ہوگی۔ اور اگر باجا اس کے ہاتھ ہو تو باجے کی برائی بھی
اس میں شامل ہوگی۔ اسی طرح گانا چونکہ اکثر گانے والے جوان خوش آواز اور عشقیہ مضمون یاد رکھنے والی تلاش کی جاتی ہے اور اکثر اس کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں پہنچتی ہے اور اس گناہ کا سبب گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے مضمونوں کے شعروں سے بعض عورتوں کے دل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر رات رات بھر یہ شغل چلتا رہتا ہے۔ بہت عورتوں کی صبح کی نمازیں بھی غارت ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی منع ہے۔ غرض کہ ہر قسم کا ناچ اور راگ باجا جو آج کل ہوا کرتا ہے یہ سب گناہ ہے۔ تو جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔